بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل محموز پڑھیں گے اور ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، جتنے اسباق ہم پڑھ چکے ہیں، وہ سارے فعل صحیح سے تعلق رکھتے تھے۔ فعل صحیح یا غیر صحیح کو سمجھنے کے لیے ہمیں حروف اصلیہ کی تعریف کا پتہ ہونا چاہیے۔ فعل ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں جو حروف آتے ہیں وہ حروف اصلیہ کہلاتے ہیں، جیسے فاعلی میں فا، عین اور لام، یہ حروف اصلیہ ہیں۔ ناصرہ میں نون، صاد اور را، یہ تینوں حروف اصلیہ ہیں۔ فاتحہ میں فا، تا اور ہا، یہ تینوں حروف اصلیہ ہیں۔ تو فعل صحیح وہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں نہ کسی جگہ حمزہ آئے، نہ کوئی حرف علت آئے اور نہ دو حرف ایک ہی جنس کے آئیں۔ ایسے فعل کو فعل صحیح کہتے ہیں یا فعل سالم کہتے ہیں، جیسے ناصرہ، فاتحہ، ضربہ، کاروما، سامعہ، حاسبہ۔ تو یہ سارے ثلاثی مجرد کے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ سارے فعل صحیح تھے۔ اب فعل غیر صحیح یا فعل غیر سالم وہ ہوں گے جن میں یہ تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط آئے۔ اس کیٹیگری میں 6 قسم کے فعل پائے جاتے ہیں، جس میں سے پہلا فعل محموز ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ فعل محموز وہ فعل ہے جس کے حروف اصلیہ میں کسی ایک جگہ پہ حمزہ آ جائے، اس کو فعل محموز کہیں گے۔ محموز مفعول کے وزن پہ ہے، حمزہ پایا گیا۔ جس فعل میں حمزہ پایا جائے اس کو فعل محموز کہیں گے، جیسے آمارا، اس میں پہلی جگہ پہ حمزہ آ گیا۔ کارا، اس میں تیسری جگہ پہ حمزہ آ گیا۔ آخذہ میں پہلی جگہ پہ حمزہ آ گیا۔ سآلا، اس میں دوسری جگہ پہ حمزہ آ گیا۔ اسی طرح آکالا اور شاء، تو یہ سارے فعل محموز ہیں۔ ان فعلوں میں فعل صحیح کے مقابلے میں چند معاملات میں فرق ہوتا ہے۔ وہ تھوڑا سا جو فرق ہے وہ ہم آپ کو واضح کرتے جائیں گے۔ باقی سارے قوانین، باقی سارے رول جو ہیں وہ فعل صحیح والے ہی چلیں گے۔ اب فعل محموز میں ایک قاعدہ استعمال ہوتا ہے جس کو تخفیف کا قاعدہ کہتے ہیں۔ فعل محموز میں تخفیف کا قاعدہ: اگر کسی لفظ میں دو حمزہ جمع ہو جائیں جن میں سے پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، تو حمزہ ساکن کو ایسے حرف علت سے بدل دیا جاتا ہے جو اس کے ماقبل کی حرکت کے مناسب ہو۔ یعنی ماقبل پر اگر زبر ہو تو حمزہ ساکن کو الف سے بدلیں گے، اگر پیش ہو تو واو سے بدلیں گے، اور اگر زیر ہو تو اس کو یا سے بدلیں گے، جیسے امانا سے آمانا، اؤمنو سے اومنو، ایمانن سے ایمانن۔ اور فعل محموز کے فعل امر کے صیغے میں بول چال میں اختصار کر دیا جاتا ہے، جیسے آخذہ یاخذ سے امر بنتا ہے اُخذ۔ اب اُخذ میں جب تخفیف کی تو یہ ہو جائے گا اوخذ۔ اب اوخذ کو خذ بولتے ہیں، یعنی تخفیف ہو یا نہ ہو، اوخذ ہو یا اوخذ ہو، اس کو خذ بولا جاتا ہے، لے لو، پکڑ لو۔ اسی طرح آکالا یا کولو سے او کل کو کل بولتے ہیں، کل، تو کھا۔ آمارا یا مورو، حکم دینا، سے او مر کو او مر نہیں بولتے، مر بولتے ہیں۔ اسی طرح سالا یسالو، پوچھنا،
اس سے امر بنتا ہے اس ال، تو اگر یہ جملے کے شروع میں آ جائے فعل امر تو اس کو اکثر طور پہ سال بولتے ہیں۔ جملے کے شروع میں آئے تو پھر اس ال نہیں بولتے، پھر سال بولتے ہیں۔ اور ان کی گردان فعل امر کی کیسے ہوگی؟ جیسے خذ ہے، خذ، خذا، خذو۔ مؤنث کے لیے خذی، خذا، خذنا۔ تو یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے کہ خذ کی طرز پہ کل اور مر کی گردان آپ دہرائیں اور ہمیں یہ کمنٹ کر دیں۔ اور ایک چیز یہ نوٹ کریں کہ فعل امر جو ہے جب پچھلے لفظ سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو مر اور سل کا حمزہ عام قاعدے کے مطابق لوٹایا جاتا ہے، مثلاً وَأْمُرْ، فَأْمُرْ، فَاسْأَلُوا، مگر خذ اور کل کا حمزہ کبھی بھی نہیں لوٹایا جاتا، فَخُذْ وَكُلُوا۔ اب ہم من القرآن کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ اپنے گھر والوں کو حکم دیں نماز کا اور خود بھی پابند رہیں اس پر۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ درگزر اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی کریں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، یہ مثال ہے کہ کلو سے پہلے وا آ گیا تو حمزہ لوٹایا نہیں جائے گا۔ وَكُلُوا، اور تم کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے نہ گزرو، فضول خرچی نہ کرو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، راغدن با فراغت، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو، وَاتَّخِذُوا، اور بنا لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ اس میں اتخذ، یتخذ، اتخاذ استعمال ہوا ہے، اور اس سے فعل امر جو ہے اتخذ، آپ اختیار کریں، تم اختیار کرو، تو اختیار کر، واحد کا صیغہ ہے۔ وَاتَّخِذُوا، اور تو بنا لے، اب یہ وَاتَّخِذُوا جمع ہو گیا، اتخذ واحد تھا، اتخذوا جمع کے لیے آ گیا تو ہو گیا وَاتَّخِذُوا، اور تم بنا لو، من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، یہ باب افتعال تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، عدوی وعدوکم، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء، دوست۔ اس میں وہی اتخذ، یتخذ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ فعل نہیں ہے، لا تتخذ، تو جمع کے لیے لا تتخذوا آیا، یہ فعل نہیں کی مثال تھی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا، پس تم پوچھ لو، اہل الذکر، اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون،
اگر تم نہیں جانتے ہو۔ سل بنی اسرائیل، یہ مثال ہے کہ اس ال کے بجائے سل بولا جاتا ہے جب خاص طور پہ وہ جملے کے شروع میں آئے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں ہم نے انہیں کتنی ہی واضح نشانیاں دیں، کھلی نشانیاں دیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سال یسأل تو مخاطب کے لیے تسأل، جب یہ مجہول کا صیغہ ہوگا تو تسأل، لام تاکیدی اور نون ثقیلہ لگا تو لتسألن، تم سے ضرور بر ضرور پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بر ضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یا تم اس دن یقیناً نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، آثَرَ یؤثر، ایثار سے، یؤثر وہ ترجیح دیتا ہے، یؤثرون جمع کا صیغہ ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ، اور اگرچہ ان کو ہو خصاصہ، سخت ضرورت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔